नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से आज का दिन खासा दिलचस्प है, मार्का आ रहा है और एक ऐसा दिन है जो उस पर डॉट कनेक्टिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। अब से थोड़ी देर पहले ही खबर आई है कि PMLN के अहम रहनुमा, सीनियर रहनुमा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, जिससे पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्हें नैब ने करप्शन के केसेस में गिरफ्तार कर लिया है। ये खबर तो अभी आई, इसके हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले भी आज सारे दिन की जो खबरें हैं वो बहुत ज़मीन हिला देने वाली खबरें हैं। अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास हुआ, उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई कि पीपल्स पार्टी की टॉप और सेक्रेटरी लीडरशिप जो है वो इस्तीफ़ों के ख़िलाफ़ है। वहाँ लॉन्ग मार्च की बात तो ज़रूर हुई, लेकिन यह बात भी वाज़ेह हो गई कि पीपल्स पार्टी ज़िमनी इंतखाबात में और सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेगी। इस्तीफ़ों के हवाले से इस हद तक कहा गया है कि इस्तीफ़े देने से पहले ज़रूरी है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस आएँ, लॉन्ग मार्च की क़यादत करें। जब नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे उसके बाद ये गौर फिक्र हो सकता है कि इस्तीफ़े जो हैं उन्हें कंसिडर किया जा सकता है कि इस्तीफ़े दिए जा सकते हैं, ये नहीं दिए जा सकते। सिर्फ यही बात नहीं है, बल्कि PDM का जो इजलास लाहौर में 1 जनवरी को हो रहा है, उसके बारे में अभी तक बात क्लियर नहीं है कि बिलावल जरदारी भुट्टो उस जलसे में, उस इजलास में, उस मीटिंग में PDM के शरीक हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। इस सारी सूरत हाल को देख के सियासी तज्ज़ियाकारों को अब ये लगने लग गया है कि अपोजिशन PDM के अंदर मौलाना फजल रहमान और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा खासे तन्हा से नज़र आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि मौलाना शेरानी ने जिनको निकाल दिया गया था अपने 4 साथियों के साथ जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से, उन्होंने जमीयत इस्लाम JUI पाकिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को अहिया करने का, उसे रिवाइव करने का फ़ैसला किया है। और उनका दावा यह है कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो एक सेल्फ सेलेक्टेड लीडर हैं एक धड़े के। इस सूरत हाल को भी देख के ऐसा लगता है कि मौलाना भी खासे तन्हा रहते चले जा रहे हैं, और यही वो सूरत हाल है जिसमें हुकूमत की तरफ से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब शिबली फराज साहब की तरफ से ऐलान किया गया, जो अखबारों की ज़ीनत बना है ऐलान, कि हुकूमत अपोजिशन से डायलॉग करना चाहती है, डायलॉग करेगी, लेकिन जो नॉन इलेक्टेड शख्सियात हैं जैसे मौलाना फजल रहमान हैं और मरियम नवाज साहिबा हैं, जिनकी असम्बली में कोई वजूद नहीं है, जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, उनसे कोई मुज़ाकरात, उनसे कोई बातचीत जो है वो नहीं हो सकती है। ये सारी सूरत हाल को देख के बाज़ तज्ज़िया निगार अब ये समझते हैं कि ये सूरत हाल PDM की जो इस वक्त हो चुकी है, वो कहने में इसमें 11 जमातें हैं, लेकिन दरहकीकत इसमें 3 ही बड़े धड़े थे, PMLN, PPP और मौलाना फजल रहमान। बाकी जमातें मैटर नहीं करती। अब नवाज शरीफ साहब को ग़ालिबन जरदारी साहब से बात करके, कोई रिक्वेस्ट करके कुछ ऑप्शंस ढूंढनी पड़ेंगी, कोई सोल्यूशन बनाने पड़ेंगे, कोई फेस सेविंग उनको चाहिए होगी, और उसमें नवाज शरीफ साहब को इस्तदा ही करनी पड़ेगी, बिकॉज अब सारे के सारे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस पूरी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का, वो इस वक्त जरदारी साबिक सदर जनाब जरदारी साहब के हाथ में हमें नज़र आता है। यहाँ तक का तो एक बेसिक तज्ज़िया। अब बात मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज गिल साहब, जो कि मामले खसूसी हैं बराए सियासी रवाबत के, SAPM है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के असिस्टेंट हैं फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। और मुझे लाहौर से PMLN के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान साहब, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं, शहबाज शरीफ साहब के माइंड को बहुत समझते हैं, हुकूमत पंजाब के तर्जुमान रह चुके हैं, मुझे इस वक्त लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। ये हमारा पहला हिस्सा है इस प्रोग्राम का। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ माय गेस्ट वंस अगेन। अगर मैं सीधा शुरू कर सकूँ, मलिक अहमद खान साहब, लग तो यही रहा है, लग तो ऐसा ही रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ग्राउंड शिफ्ट हो गया है, और मौलाना फजल रहमान और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा इस पूरे अलायंस के अंदर कुछ तन्हा से दिखाई देने लग गए। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बात करने का मौका दिया और अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, पहले तो मैं इस पे बात करने से पहले ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी की भरपूर मजम्मत करता हूँ, बिकॉज़ मैं उस केस की डिटेल से वाकिफ़ हूँ। उसकी इन्वेस्टिगेशन कतई तौर पे उनको कैद करना मकसूद नहीं था, या उनको गिरफ्तार करना मकसूद नहीं होना चाहिए था। अगर वो कोई तफ्तीश कर भी रहे थे तो गिरफ्तारी का मकसद नहीं था उसमें, क्योंकि कोई भी जो उसकी एविडेंस थी या डिटेल्स थी, व्हाटएवर वो उनकी प्रोवाइडेड थी, तो मैं ये समझता हूँ कि एक इंतकामी कार्रवाई है, और ख्वाजा साहब की तफ्तीश के लिए उनकी अरेस्ट जो कतई तौर पे ज़रूरी नहीं थी। तो मैं इस फेल की, इस एक्ट की सख्ती से मजम्मत करता हूँ, और मैं ये आपके प्रोग्राम में मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस तरह के इक़दामात जो हैं वो इंतहाई नामुनासिब हैं। वो हमारी पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर हैं, वो मेंबर नेशनल असेंबली हैं, वो नैब की इन्वेस्टिगेशंस को ज्वाइन कर चुके हैं, वो
جو سوالات نیب نے دیے ان کے جوابات وہ تفصیل سے ان کو فراہم کر رہے تھے، اور تفتیش کے مراحل میں اس طرح کی گرفتاری نہ تو نیب کا قانون اس طرح کی آربیٹریری ایکسرسائز آف پاور ڈیمانڈ کرتا ہے، اور نہ اس طرح کی گرفتاری ہونی چاہیے تھی۔ اب رہی بات آپ کی کہ جو ملک صاحب اس پہ ایک سوال اٹھتا ہے، اس پہ ایک سوال ہے، کاؤنٹر کوشچن ہے کہ بعض سیاسی تجزیہ نگار یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اب خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری سے نہ تو خواجہ آصف صاحب کو بہت گھبرائیں گے، نہ ہی نیب اپنی گرفتاریوں سے بہت کچھ حاصل کر سکا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سیاست بڑی پیچیدہ ہے اور اس میں اگر کوئی گرفتار ہو جاتا ہے تو وہ اس کو سخت سیاسی فیصلے کرنے سے وہ ایک طرح سے بچ جاتا ہے۔ یعنی خواجہ آصف صاحب کو گرفتار کر کے نیب نے، جو اس وقت ایک مشکل صورتحال ہے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی، اس سے ان کو منظر سے ہٹا دیا ہے۔ یہ جو سینیکل ویو ہے، اس سینیکل ویو پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ یہ تو ڈاکٹر صاحب پھر اس تاثر کو اور تقویت دیتی ہے کہ اگر نیب کسی ادر موٹیو کے تحت کوئی گرفتاریاں کر رہی ہے تو پھر تو واٹ ایلس از لیفٹ ٹو سے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا برا جتنا اس نظام میں ہو رہا ہے، یعنی وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ریزنز پہ گرفتاریاں کرتی ہے، اور وہ اگر یہ گرفتاریاں جو ہیں وہ اس لیے کر رہی ہیں کہ انہوں نے کوئی اپنی، جس طرح آپ نے بات کی کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، تو میں تو برحال یہ سمجھتا ہوں کہ اگر احتساب کا برا کبھی بھی ہوتا ہے تو انہی مقاصد کے تحت برا ہوتا ہے جن کی خاطر احتساب کا نام استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ 1949 سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اور اس کی انتہائی شکل آج کی حکومت کے دور میں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا اس کے بعد جو آپ بات اصل سوال وہیں رہ گیا، لیکن شہباز گل صاحب کا اس پہ نا ایک رد عمل لے لیتے ہیں کہ میں وہ پھر آؤں گا، وہ جو پی ڈی ایم کے اوپر میں پھر آتا ہوں۔ شہباز گل صاحب سے کوئکلی، ڈاکٹر صاحب یہ جو خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری اس وقت اچانک ہو گئی ہے، چند لمحے پہلے یہ خبر آئی ہے، بریکنگ نیوز ہے، اس سے یہ کیا حکومت حاصل کرنا چاہ رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیے معید، دو تین چیزیں ہیں۔ پچھلے 70 سال میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا پاکستان میں کرپشن ہوئی۔ میں بھی کہوں گا، ملک صاحب بھی کہیں گے کہ ہوئی، آپ بھی کہیں گے، کوئی ایون نواز شریف صاحب وہ بھی کہیں گے ہوئی۔ اب وہ کس نے کی؟ وہ نیچرلی معید پیرزادہ نے نہیں کی، کیونکہ وہ کبھی گورنمنٹ میں نہیں رہے۔ وہ اگر شہباز گل نے کی ہوگی تو 2018 کے بعد سے کی ہوگی۔ 2018 سے پہلے انہی لوگوں نے کرپشن کی جو حکومتوں میں رہے۔ اب پکڑے بھی وہی لوگ جائیں گے جنہوں نے حکومتوں میں رہتے ہوئے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی کسی پارٹی کا ہو، کوئی کسی پارٹی کا ہو، لیکن جنہوں نے اقتدار میں رہے، اگر وہ اپنے پیسوں کا جواب نہیں دے سکتے تو انہوں نے اس پیسے کو کرپشن سمجھا جائے گا۔ فار ایگزامپل، آپ کسی بھی ایسے مال کا جس کا آپ جواب نہیں دے سکتے، وہ اگر آپ کسی گورنمنٹ پوزیشن پہ ہیں، یہ گورنمنٹ کا ہے، یہ پوزیشن ہے، ابھی چند دن پہلے ایک خبر لگی ہوئی تھی کہ لاہور کے ایک ایس پی صاحب نے 2 بہت ہی مہنگے شیر کے بچے کسی سے رشوت میں لیے۔ شیر کے بچے، شیر کبز، 2 کبز شیر کے بچے رشوت میں، یعنی رشوت کی بھی بڑی ورائٹیز ہیں نا، تاکہ پکڑے نہ جائیں۔ اب کیا ہوگا کہ وہ فی الحال کسی کی، یہ میں نے ڈان کی سٹوری آپ کو بتا رہا ہوں، محکمانہ کارروائی تو ساری بات آئی جی صاحب اس پہ کریں گے۔ وہ شیر کے جو بچے ہیں وہ کسی فارم ہاؤس میں کسی دوست کے رکھے ہوئے ہیں۔ اب وہ کیا ہوگا، وہ 6 مہینے وہاں رکھے جائیں گے میرے خیال میں، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ جب وہ معاملہ ذرا بیٹھ جائے گا اس کے بعد ان کو آپ نے چونکہ ڈان کا ذکر کر دیا، یہ اداریہ اگر آپ مجھے دے دیں، کا ایڈیٹوریل ہے جو میں نے یہاں رکھا ہے ٹیبل پہ، میں چاہ رہا تھا آپ پڑھ لیں۔ اس کا ٹاپک ہے ہارڈنگ سٹانس، اور یہ آج ہی کا اداریہ ایڈیٹوریل 29 دسمبر کا، جس میں لکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف the disdain the PTI has shown for parliament and the manner in which it has tried to crush its opponents during the past 2.5 years have spawned fears that the ruling elite could be on the way to imposing one party rule in the country. یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے، میں اردو میں لوگوں کو بتا دوں کہ آپ کی جماعت، آپ کی حکومت جو ہے اس ملک میں ایک سنگل رول لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جی، اس کا میں جواب بعد میں دیتا ہوں، پہلے میں اس کا کوئکلی کہہ۔ اب دیکھیے خواجہ آصف صاحب کے، مجھے اس سے ریلیٹڈ ہے نا، جی میں جواب دیتا ہوں اس کا بھی۔ خواجہ آصف صاحب کا مجھے ابھی تو نہیں پتا، کیونکہ آپ نے جب میں ادھر آ کے بیٹھا تھا، ہم نے بھی اسی وقت سنا ہے، آپ نے مجھے کہا کہ خواجہ آصف صاحب پکڑے گئے، تو میں نے اسی ٹائم میسج کیا پوچھنے کے لیے کہ اس کی کیا انفارمیشن ہے۔ ابھی آ جائے گی تھوڑی دیر میں انفارمیشن مجھے اپنی طرف سے، جو ہمارا کوئی سٹانس ہوگا اس پہ، لیکن نیچرلی نیب نے پکڑا تو اس کا زیادہ تو جواب نیب دے گی۔ لیکن ملک احمد خان صاحب کو سن، لیکن جو میرے پاس انفارمیشن خواجہ آصف صاحب کی اس سے پہلے کی موجود ہے کہ ان کے تقریباً ان کے پاس 12 ملین کے ٹوٹل اثاثے تھے، جو کہ 1,20,00,000 بنتے ہیں۔ 2013 میں انہوں نے 12 ملین کے اثاثے دیے تھے، اور 5 سالوں میں ان کے اثاثے 12 ملین سے 120 ملین کے ہو گئے۔
ٹھیک. یہ میرے پاس بھی انفارمیشن ہے کہ ایک آئی ایم کو کمپنی تھی جس میں وہ یہ ساری انفارمیشن میرے پاس کوئی ڈکی چھپی نہیں, یہ وہ جو انہوں نے کورٹ میں جمع کروائی تھی کہ آئی ایم کو ایک کمپنی ہے جس سے انہیں 80 لاکھ روپے کی تنخواہ ملی. 80 لاکھ روپے مین ڈیفرنٹ مہینوں میں 3 4 5 6 سالوں میں 80 لاکھ روپے ان کو آئے, اور وہ جو ان کو تنخواہ آئی وہ 80 ملین 8 کروڑ کی تقریباً, معاف کیجیے گا, وہ جو 8 کروڑ کی تنخواہ آئی وہ کیش میں آئی. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان مہینوں میں تو وہ منسٹر تھے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں, جب وہ منسٹر, دیکھیے پہلی بات تو وہ ہو سکتا ہے پرائم منسٹر نے اجازت دی ہو یہ کام کرنے کو, ہو سکتا ہے کوئی منسٹر اجازت لے کے کر سکتا ہو, لیکن اگر آپ اجازت لے کے کر رہے ہیں. ملک صاحب نے کہا ہے کہ وہ واقف ہیں, ملک احمد خان نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ وہ ان کے کیس سے واقف ہیں. ملک احمد خان صاحب یہ آپ اس پہ, اور انہوں نے یہ کہا, میں صرف ایک پوائنٹ اس میں ایڈ کر دوں تاکہ آپ ملک صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مجھے فار ایگزامپل آپ باہر کو کنسلٹنسی دیتے ہیں تو کسی اکاؤنٹ میں آپ کو پیسے ملتے ہیں نا, صحیح, آپ کو کیش میں تو نہیں, آپ یہاں پر سوتر منڈی میں کام تو نہیں کر رہے, یا آپ کہیں پر ڈھولک تو نہیں بجا رہے نا کہ شام میں آپ نے پیسے لے آنے ڈھولک بجانے کے بعد. آپ اگر کہیں کنسلٹنسی دے رہے ہیں تو آپ کو اس کے, ملک صاحب جیسے وکیل ہیں, ملک صاحب کہیں بھی کنسلٹنسی دیں گے تو ان کو وہ کمپنی جو اکاؤنٹ میں پیسے پے کرے گی, تو یہ کور اپ تھا, منی لانڈر جو یہاں سے لوٹا ہوا پیسہ تھا اسے منی لانڈر کرنے کے لیے یہ اس طرح کے کام میں. ملک احمد کے کیوں نہیں نکلتے ایسے کام میں, مجھے پہلے بتائیں. ملک احمد بھی تو پنجاب میں رہنا, ان سے پوچھیں ان کا کام تھا کوئی, ان سے ایسے کام میں کیوں نہیں نکلتے. آپ نے چند لمحے پہلے یہ کہا کہ خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے آپ نے یہ کہا کہ کیونکہ آپ خواجہ آصف صاحب کے کیس سے واقف ہیں. یہ جو چیز شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پبلک آفس ہولڈر تھے, وہ منسٹر تھے, وہ ایم این اے تھے, ان کے پاس بہت سے عہدے رہے ہیں, وہ ڈیفنس منسٹر رہے ہیں, وہ فورن منسٹر رہے ہیں, لیکن ان کے اثاثوں میں 10 گنا اضافہ ہو گیا اور پھر وہ کمپنیز سے ان کو سیلریز بھی مل رہی تھی. اس کے بارے میں آپ کا کیا رد عمل اور ریئیکشن ہے؟ اچھا دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے اس یہ جو بھی ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے, شہباز گل صاحب, اب اس کے ساتھ میرا جزوی اختلاف اس لیے ہے کہ یہ جو ان کا معاملہ ہے وہ اس وقت سبجیکٹ میٹر آف نیب انکوائری نہیں ہے. وہ کیس ان کا جو پہلے عثمان ڈار نے ان کے خلاف ایک پٹیشن ڈالی تھی اور ایک درخواست نیب کو دی تھی, تو وہ مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک گیا, اور اس میں یہ بات طے ہو گئی, یہ جن باتوں کا ذکر ابھی ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے کہ وہ کسی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے یا کسی گرفتاری کے لیے جواز ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. تو اس پہ عدالت عالیہ نے اور سپریم کورٹ دونوں نے یہ کہہ دیا کہ ان کو آپ ڈسٹنکشن ان میں ڈرا کر سکتے ہیں, اور ان کا ان کرپٹ پریکٹسز کے جن کے لیے نیب کو قائم کیا گیا ان سے تعلق نہیں ہے. دوسرا کیس جو ان کا بھی اس وقت زیر تفتیش تھا نیب کے پاس, جس پہ خواجہ صاحب نے, میں اس دن میں نے ان کی وہ پوری پروسیڈنگ دیکھی, یہ کوئی ہاؤسنگ اسکیم تھی جو خواجہ صاحب کی سیالکوٹ میں ہے غالباً, اور اس کی تفصیل یہ تھی کہ نیب کا موقف یہ تھا کہ اس کی اپروولز نہیں لی گئیں, تو کیونکہ نیب سارے پنجاب کی آئی ایم کو کمپنی کی سیلری کا جواب دے رہے ہیں آپ کی ہاؤسنگ اسکیم تھی؟ نہیں, جو ابھی نیب کی انکوائری چل رہی تھی جو خواجہ صاحب کا نہیں وہ دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر جی, وہ تو اس سے پہلے معاملہ تھا, وہ عدالت میں جا کے طے بھی پایا. آپ جو چیز کہہ رہے ہیں وہ ٹیکنیکلی صحیح ہو سکتی ہے, آپ کا جو موقف ہے وہ تکنیکی بنیادوں پہ قانونی اعتبار سے صحیح ہو سکتا ہے کہ گرفتاری بننی چاہیے تھی, نہیں بننی چاہیے تھی, شاید گرفتاری نہیں بننی چاہیے, معاملہ انڈر انویسٹیگیشن ہے. لیکن جو سوال ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے اٹھایا ہے کہ وہ پبلک آفس ہولڈر تھے, وہ منسٹر رہے ہیں, وہ کیبنٹ ممبر تھے, سارے ٹائم پیریڈ میں وہ الیکٹڈ تھے, اور ان کے اثاثوں میں 10 گنا اضافہ ہو گیا اس ٹائم پیریڈ میں, ان کو تنخواہیں بھی مل رہی تھی. وہ چیز صحیح ہے کیا مطلب وہ ایک منسٹر, ایک پبلک آفس ہولڈر جو ہے, جو حکومت کا کام کر رہا ہے, الیکٹ ہو کے آیا ہے, کیا وہ تنخواہیں بھی لے سکتا ہے درمیان میں کمپنیوں سے؟ اچھا دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ معاملہ ایسے ہے کہ اگر آپ ایک جنیرک بات کریں تو اس کا جواب بھی ایک بالکل ایک اسی طرح سے ہو سکتا ہے جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہی لوگ جو کرپشن کرتے رہے. لیکن خواجہ صاحب کے کیس کی اسپیسیفکس ہیں, اور خواجہ صاحب کو میں ذاتی طور پہ اگر کچھ لوگوں کا احترام کرتا ہوں پولیٹیکلی, ان کے اس سیاسی کردار کی بنا پر کہ بڑی اپ رائٹ پالیٹکس انہوں نے ساری زندگی کی ہے, تو ان میں خواجہ آصف صاحب بھی ایک لوگ ہیں جن کو پرسنلی ہم ریگارڈ کریں. یہ نہیں کہ میں پارٹی لائن پہ کو بات کر رہا ہوں. اب یہ سراسر زیادتی اس طرح سے ہے کہ خواجہ صاحب کا معاملہ وی آل نو دیٹ کہ ایک وقت تک آپ کی, جیسے میں نے اپنے 2002 میں نے اپنا پہلا الیکشن لڑا تو اس وقت میرے والد مرحوم حیات تھے, تو میرے ان ایسٹس میں ہارڈلی کوئی قابل ذکر ایسی بات تھی, بڑے نامنل سے تھے.
ان کے انتقال کے بعد جب میں نے اپنا ایسٹ ڈیکلیریشن فارم بھرا، آبویسلی جب مجھے انہیریٹنس آ گئی اور میری، تو وہ اس میں بڑا فرق ہے. تو آپ کلیئرلی کیس ٹو کیس بیسس پہ بات جب کرتے ہیں تو وہ تو آپ کا جواز سامنے ہے نا، آپ تو ایکسپلین کر سکتے ہیں، آپ کی ریزننگ بڑی کلیئر ہے. نہیں میں عرض کر رہا ہوں، نہیں ریزننگ تو پبلک میں بھی بتا سکتے ہیں. ایکسپلین کیا جس کو سپریم، نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ان ایکسپلینیشنز کو سپریم کورٹ نے تسلیم کیا اور ان کو یہ کہا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ سبجیکٹ. ڈاکٹر صاحب کا اس پہ کوئی کامنٹ لے لیتے ہیں بریک سے پہلے. میں چاہتا ہوں ذرا آپ نے جو کچھ ایکسپلین کیا اس پہ ڈاکٹر شہباز گل کا بریک سے پہلے کوئی کامنٹ مجھے لینے دیجیے. شہباز گل صاحب اس پہ کوئی کامنٹ کر دیں بریک سے پہلے. دیکھیے نیب کا ایک قانون ہے 9A-5 جو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی سرکاری آفس ہولڈر جو ہے اس کو اپنی فیملی کے، اپنے بچوں کے کوئی ایسے اثاثے، ان کا سورس آف انکم اگر وہ ایکسپلین نہ کر سکے تو وہ ایلیگل تصور ہوں گے، ان کے اوپر کارروائی ہوگی، ان کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی. جو میں نے آپ کو 2-3 چیزیں بنیادی، مجھے ابھی میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ میں کیونکہ ٹیلی ویژن پہ اس ٹائم نیشنل پہ ہوں، میں ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا جو بعد میں مجھے ملک صاحب کہیں کہ جی یہ دیکھیں شہباز صاحب جھوٹ بولے تھے، نیب نے تو فلاں چیز پہ پکڑا ہے. مجھے نہیں پتا ابھی کہ نیب نے انہیں کس چیز پہ پکڑا ہے. جو میرے پاس ان کی پہلے کی انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ایک کمپنی ہے طارق میر اینڈ سنس کے نام سے انہوں نے بنائی ہوئی، جو کشمیری محلے کا ایک چھوٹا سا مکان ہے جس پہ امپائر کھڑی ہے ان کی خواجہ آصف صاحب کی. وہ ایک کمپنی ہے طارق میر، وہ کمپنی کا نام ہے طارق میر اینڈ کمپنی. اس کا کوئی اپنا آفس نہیں اس کمپنی کا، جو رائس ایکسپورٹ کا اور سارا یہ کہہ رہے ہیں. وہ ایک کشمیری محلے کے چھوٹے سے مکان میں وہ کمپنی بنائی ہوئی ہے. یہ جو طارق میر صاحب ہیں ان کا وہ اپنا گھر ہے، اسی میں وہ کمپنی ہے. وہاں پر 3-4 مینیجر دکھائے گئے تھے جن کا نام عبد المتین، سجاد احمد، محمد اختر، وہ کسی اور کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر اس میں 2 فراڈ ہیں. ایک فراڈ تو یہ کہ جو تنخواہ لی باہر سے 8 کروڑ، وہ کہا کہ میں نے کیش میں لی ہے. دوسرا فراڈ یہ کہ آپ نے ایک سوسائٹی میں انہوں نے پلاٹ خریدا جو تقریباً شاید غالباً 50 لاکھ روپے کا تھا مبینہ طور پر وہ خریدا، اور اسی سوسائٹی نے بعد میں وہ ان سے خرید لیا 5 کروڑ میں. ٹھیک، تو یہ بنیادی طور پر منی لانڈر کی خاصے فیکٹس ہیں جی. یہ لوٹا ہوا پیسہ تھا، اب ان کو جواب دینا پڑنا ہے. فیصلہ بعد میں ہوگا لیکن پرائما فسائے لگ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ملک صاحب مجھے یہ بتائیں ان کا ایسا کچھ کیوں نہیں نکلتا ملک صاحب کا؟ اب اس طرح کے بندے کو بیٹھ کے اس طرح کی کرپشن ڈیفینڈ کرنی پڑتی ہے. کبھی شہباز گل صاحب کا سوال بھی ملک احمد خان صاحب نے ملک احمد کے ساتھ بھی زیادہ، ملک احمد خان صاحب ملک احمد کے تو کام نہیں نکلتے، سوال بھی سن لیا ہے. اور ناظرین، خواجہ آصف کی گرفتاری سے یہ نئے سوالات جو ہیں ہمارے سامنے پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہمارا بنیادی سوال جو تھا اس پروگرام کا کہ کچھ گزشتہ چند گھنٹوں سے جو سیاسی ڈیولپمنٹس، پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آئی ہیں، اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان سیاسی فیلڈ میں خاصے تنہا رہ گئے ہیں. اس سوال پہ ہم ریٹرن کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین، پہلے پارٹ میں خواجہ آصف صاحب کی دفتن گرفتاری کی جب خبر آئی تو بہت ظاہر سوالات اس حوالے سے انہوں نے جنم لیا، لیکن جو پرنسپل کوسچن ہمارا ہے وہ یہ کہ آج دن بھر کی جو سیاسی ڈیولپمنٹس ہیں انہیں دیکھ کے ایسا لگتا ہے، خاص کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی جس میں فیصلہ کیا گیا کہ سینٹ کے الیکشنز میں بھرپور حصہ لیا جائے گا، ضمنی انتخابات میں حصہ لیا جائے گا. استعفے دیکھنے کی بات تو اس وقت ہوگی جب نواز شریف صاحب واپس وطن آئیں گے. یہ بات بھی وہاں پہ سامنے آئی کہ بلاول بھٹو شاید 1 جنوری کو پی ڈی ایم کی لاہور میں جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں شاید شرکت نہ کر سکیں. یہی صورتحال ہے جسے دیکھ کے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان، جنہیں ایک شیرانی گروپ چیلنج بھی ہے، جہاں مولانا شیرانی نے JUI پاکستان کو ریوائیو کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو مولانا فضل الرحمان اور محترمہ مریم نواز صاحبہ اس پولیٹیکل فیلڈ میں تنہا لگتے ہیں. اور حکومت نے تو انفارمیشن منسٹر باقاعدہ کہہ دیا ہے کہ حکومت ڈائیلاگ کرنے کو تیار ہے، لیکن ان نان پارلیمنٹیرینز یعنی مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کو چھوڑ کے باقی ساری اپوزیشن کے ساتھ الیکٹورل ریفارم اور دیگر ایشوز پہ حکومت ڈائیلاگ کرنے کو تیار ہے. یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. بات یہیں سے شروع ہوئی تھی ملک احمد خان صاحب پروگرام کے پہلے حصے میں بھی، لیکن پھر خواجہ آصف صاحب کی وجہ سے ہم دوسری طرف چلے گئے. یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ اس پوری پولیٹیکل فیلڈ میں محترمہ مریم نواز صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان کچھ تنہا سے نظر آنے لگ گئے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں اس کی ایک رخ آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں کہ جتنی بھی یہ اپوزیشن کی ایکٹیویٹی ہے، اس کی جو بیک بون ہے وہ پبلک سپورٹ ہے. اور پبلک سپورٹ پہ جو اس وقت پوزیشن مریم نواز صاحبہ کی ہے، لارجلی وہ جس جگہ جا رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ
उनका उनके एक बड़ा वालिहाना उनका इस्तकबाल होता है। लोग उनके लिए बिल्कुल बाहर भी निकल रहे हैं और एक अपनी पूरी हमायत का यकीन भी दिला रहे हैं। दूसरा मामला कि अपोजिशन की पार्टीज़ के विद इन द पार्टीज़ कोई, जैसे आप JUIF की बात कर रहे हैं कि मौलाना शरानी, तो मौलाना शरानी के मौलाना फजलुर रहमान, हम सबसे बड़ी बात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कर रहे हैं, जो असेंबलियों में है, जिसने रिजाइन करने से इनकार कर दिया है, जो ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, जो सेनेट में इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। नहीं, दुरुस्त कहा आपने कि अगर ये आप ऐसे देख लें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो पार्टी में मौलाना शरानी का या हाफिज हुसैन अहमद साहब का, तो उनके इख्तलाफात माजी में भी होते रहे, फिर वो इकट्ठे भी बैठ जाते रहे। अच्छा, पीपल्स पार्टी जो है वो एक अपनी ये पोजीशन, अगर उनकी CEC में ये बात हुई है तो ऑब्वियसली जब ये कोई सरबराही इजलास PDM का होगा तो CEC के फैसलों की तौसीक क्या वो लीडरशिप, आपको शक है कि ये बात हुई है? ये तो तमाम अखबारात और तमाम टेलीविजन चैनल्स की साइट्स जो हैं मलिक साहब, ये तो हेडलाइन है, आप तो कह रहे हैं कि शायद हुई है, मतलब आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, उस पे नहीं, देखिए अभी तक जितनी भी खबरें हैं वो सारी ज़राए के हवाले से हैं। उस पर अभी ऑपोजिशन की जो पार्टीज है उन्होंने बैठ के, अच्छा, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने साथ ये भी ज़राए ने बताया है कि वो अभी अपनी प्रेस टॉक करेंगे, और मेरा ख्याल गालिबन कोई 9 बजे के करीब उनकी प्रेस टॉक है, अच्छा, जिसमें वो अपने CEC के फैसले और अरकान की राय, अच्छा, या उसके साथ लीडरशिप की कोई, उसमें साथ ये भी खबर है कि बिलावल साहब, आपको शक है कि ज़राए से जो खबरें आ रही हैं, आपको शक है कि ये फैसले, आपको शक है कि पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने से रुक सकती है, ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेने से रुक सकती है, नहीं, मुझे शक रिजाइन करना चाहेगी? नहीं, समझ रहे? वो डॉक्टर साहब देखे ठहरे, फिर क्या है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं समझ रहा। पीपल्स पार्टी की नॉन पोजीशन, मुझे चंद रोज कबल एक टीवी इंटरेक्शन में कमरुज़मान कायरा साहब वहां पे थे, तो उन्होंने तो बड़े वाशगाफ 2 टोक अल्फाज में ये बात कही कि जो APC का पहला इलामिया था जब PDM को फॉर्म किया गया था, तो उस वक्त ये बात हमारी ज़ेर बहस आई थी कि सेनेट का हाउस कंटिन्यू करेगा, और अगर सेनेट के इलेक्टोरल कॉलेज को हम तोड़ने की बात करेंगे, रेजिग्नेशंस तो वही होंगे, तो वो इस्तीफों का मरलावार चलते हुए तहरीक के हिस्से में आएगा। तो ये बात तो उन्होंने बड़ी क्लियरली की, तो उस पर तो मुझे कोई भाम नहीं है। लेकिन साथ ही बिलावल साहब की आज तो ये भी आपको उम्मीद किस चीज की है? अगर आप उनके वाकफ से वाकिफ हो चुके हैं तो आपको उम्मीद कहां की किरणें कहां से नजर आ रही है? देखिए अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये समझते हैं कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूं कि जैसे ये एक ऑपोजिशन की पार्टीज के दरमियान जब गुफ्तो शनीद होती है तो ज़रूरी नहीं कि हम हर एक बात पे मुत्तफिक हों, लेकिन एक डॉक्यूमेंट जो कि साइंड डॉक्यूमेंट है, जो कि मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है, उसमें ये सारी बातें मौजूद हैं, जिसमें इस्तीफों का ऑप्शन भी है। उसकी टाइमिंग पे बहस हो सकती है, सेनेट के इलेक्शन से पहले ये बात। मैं आपकी मदद करता हूं थोड़ी। आसिफ अली जरदारी साहब ने 27 दिसंबर को आसिफ अली जरदारी साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के वक्त में जो अपना बयान किया, उसमें उन्होंने बड़े मानाखेज बातें की। उन्होंने कहा कि और भी तरीके हैं इमरान खान से जान छुड़ाने के। ऐसा लगता है वो किसी और किस्म की ग्रैंड स्ट्रेटजी पे काम करना चाहते हैं, जिसमें गिरफ्तारियां हैं, जिसमें लॉन्ग मार्च है, जिसमें सड़कों पर निकलना है। वो सुन लेते हैं नाज़रीन, फिर डॉक्टर शहबाज गिल साहब को भी टेस्ट करते हैं आसिफ अली जरदारी साहब के चैलेंज के हवाले से। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। हो सकता है मैंने ये काम पहले किए हों, मैंने एक जनरल को प्रेसिडेंट होते हुए उसको मक्खी की तरह दूध से निकाल दिया, तो आज भी हम इमरान खान क्या चीज है, नियाजी को हम निकाल सकते हैं, मगर हमें सोच बदलनी होगी, हमने अपना तरीका बदलना होगा, हमने जेलें भरनी होगी, और जेलें भरने के लिए हम तैयार हैं। हमें कोई मुज़ायका नहीं है जेलों में जाने के लिए। नाज़रीन, दोनों ही मेरे पार्टिसिपेंट्स के लिए, डॉक्टर शहबाज गिल के लिए और मलिक अहमद खान के लिए, ये बहुत ही दिलचस्प किस्म का कमेंट होगा, जिसमें जरदारी साहब बड़े क्लियरली मुखातिब हो रहे हैं PMLN से और मौलाना की तरफ के, कोई मेरी भी सुन लो, कोई मेरी भी बात मान लो, कोई मेरी भी बात समझ लो। और वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत पता है कि ये खेल किस तरह से खेलनी है। इशारा उनका है कि जनरल मुशर्रफ को मैंने घर भेजा था और मैं इमरान खान न्याजी क्या चीज़ है, इससे फारिग करने का भी मैं रास्ता बताऊँगा। जनाब शहबाज गिल साहब, देखिए, अगर ये सब कुछ आप मिला के पढ़ें तो इसमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर होती है कि इमरान खान साहब जो हैं
تاریخ کے دھارے نے انہیں ایک دفعہ پھر سچا قرار دیا. وہ کیسے؟ انہوں نے بہت مدت پہلے یہ کہا تھا, کئی سالوں پہلے, جیسے بچپن میں ہم کہانیاں سنا کرتے تھے کہ جب میں ان پہ ونس اپون اے ٹائم جب میں ان پہ ہاتھ ڈالوں گا یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے. یہ تو وہ کہتے تھے. اور بڑے بڑے لوگ کہتے تھے یہ اکٹھے نہیں ہوں گے, اور اب یہ اکٹھے بیٹھے. ان کو لوگوں نے مشورہ بھی دیا کہ آپ پیپلز پارٹی کو انگیج کر لیں, بلکہ انہوں نے کہا نہیں یہ اکٹھے ہو جائیں گے. بلکہ مریم صفدر جو ہے وہ کہہ رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد. آپ نے دیکھا انہوں نے نعرہ لگوایا. اور دوسری طرف زرداری صاحب نے بدلے لیے سارے. جب زرداری صاحب کی تقریر آئی تو انہوں نے کیا گانا چلایا, شیر کا شکاری زرداری. آپ نے شاید نہیں سنا. میں نے سنا, میں حیران رہ گیا وہ کیا مطلب. شیر کا شکاری زرداری, شیر ان کا شکاری ہوتے تھے نا زرداری صاحب, ان کے نشان کے شیر کے. اچھا, پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایکسپورٹ میں کمی کی پی ایم ایل این نے. انہوں نے ان کو برابر جو ہے نا جو کوئی منجے ہوئے لوگ تھے. لیکن ملک صاحب تو خاصے امید افزا ہے پی ایم ایل این کے اندر جو ملک صاحب جیسے, راجہ ظفر الحق صاحب جیسے, چودھری نثار صاحب جیسے کو منجے ہوئے لوگ تھی, ان کی جو پوری 2 دہائیوں کی 3 دہائیوں کی سیاست تھی, ان کو مریم صاحبہ نے بدقسمتی سے سیاسی ڈسٹ بن میں ڈال دیا. میں معذرت سے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, لیکن ڈال دیا اپنی, صرف کیونکہ مریم صاحبہ ایک اپنی ایگو میں اور اپنے ایگریشن میں وہ اوپر والے چیمبر سے سوچتی کم ہے. بس وہ سواری لبے نہ لبے, سپیڈ 190, وہ ان کا حال ہے. سواری لبے نہ لبے, سپیڈ 190. سواری بس کو ملے نہ ملے, جو روٹ پہ چل رہی ہے وہ سپیڈ 190 رہنی چاہیے, ان کا وہ حال. اب سواری کوئی نہیں مل رہی. زرداری صاحب کی پارٹی جو ہے, آج میں بتا دیتا ہوں, کو سارا دن خبریں چلواتے ٹیلی ویژن پہ, وہ خبریں چلواتے رہے نون کے خلاف کہ جی شاہد خاقان عباسی باہر کیوں, نون کے خلاف, جی بالکل, دورانی صاحب کیوں ملے ہیں اندر. اس کے بعد ان کی پارٹی نے کہا کہ ہم استعفے کیوں دیں, ہم سینٹ میں دوسری بڑی پارٹی بننے جا رہے ہیں. اور انہوں نے یہ اندر سے یہ خبریں چلوائی گئی ہیں کہ جب تک نواز شریف واپس نہیں آتے لانگ مارچ بھی نہیں ہوگا اور استعفے بھی نہیں دیں گے. اور لاجیکل بھی یہی بنتا ہے, اور ہم آپ کو پہلے دن سے بتا رہے تھے کہ ملک صاحب کو امید ہے پیپلز پارٹی سے. ملک صاحب امید سے ہیں, آئی انڈرسٹینڈ, لیکن وہ ایک جھوٹی امید سے ہیں, کیونکہ ملک صاحب جس اسکول آف تھاٹ سے ہیں وہ لوگ پھر بھی کچھ ملک صاحب آپ کیوں امید سے کے بات کرنے والے. لیکن ملک صاحب جیسے لوگوں کو پیچھے پھینک دیا گیا, ملک صاحب ان کی بات نہیں سنی گئی, ورنہ یہ اتنی کرپشن ہی نہ کرنے دیتے. ملک صاحب سے پوچھتے تو ملک صاحب ان کو اتنی کرپشن کرنے دیتے جیسے یہ, یا ان کے بزرگوں کا بیک گراؤنڈ ہے قصور میں, یہ اس طرح کا ان کو کام نہ کرنے دیتے. ملک صاحب آپ کیوں امید سے ہیں؟ اچھا دیکھیے ڈاکٹر صاحب, میرا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جتنی گفتگو ہے اس میں ایک ابھی بھی ایک ایسا جواب طلب پہلو ہے جو کہ کسی صورت بھی اس پوائنٹ پہ سارے اکٹھے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اس ساری گفتگو میں کہ جس میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی بات ہوئی, یا اس میں ڈاکٹر صاحب کا یہ موقف کہ ہماری لیڈرشپ کے اوپر کوئی کرپشن کے الزامات ہیں, تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ اس حکومت کے خاتمے پر یہ ساری جماعتیں پہلے ہی اکٹھی ہوئی تھیں کہ اس حکومت کے خاتمے کے لیے کوشش کریں گے. اور اگر اس کے طریقہ کار میں کوئی اختلاف کی بات آ جاتی ہے کہ کوئی ایک جماعت سمجھتی ہے کہ استعفے نہیں دینے چاہیے, یا کوئی ایک جماعت سمجھتی ہے کہ سینٹ کا ہاؤس جو ہے وہ بہر صورت قائم رہنا چاہیے اور اس کا الیکٹورل کالج ختم نہیں ہونا چاہیے, اور میری اگر جماعت کا یہ موقف ہے اور ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم اپنے استعفے اپنی لیڈرشپ کو دے چکے ہیں اور استعفوں میں دیر نہیں ہونی چاہیے, تو ان پوائنٹس کے کنورج کرنے میں, ابھی جیسے آپ نے زرداری صاحب کا ایک ان کی تقریر کا حصہ چلایا, تو غالباً زرداری صاحب کی سوچ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں کیونکہ انہوں نے زومانی بات کی بڑی واضح طور پہ, تو یہ نہیں کہا وہ کس کو کہہ رہے تھے, یا اوبیسلی یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ اپنے ساتھ بیٹھے لوگوں کو کہہ رہے تھے, تو اس کو وہ ایک پبلک میٹنگ میں کہہ رہے تھے, یا اپنی فلو آف سپیچ میں یہ بات کہہ گئے, تو اپنی فلو آف سپیچ میں یہ بات کہہ گئے. لیکن ایک نقطے پہ یہ ساری جماعتیں متفق ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت اور ان کی گورننس جو ہے وہ اس ملک کے لیے اس وقت ایک بڑا مسئلہ ہے, اور یہ حکومت کے خاتمے کے لیے وہ اکٹھے ہیں. تو کسی ایک نقطے پہ کامنٹ لے لیں, میرا وقت بالکل 30 سیکنڈ میرے پاس ہے, وہ ایک نقطے پہ بھی اکٹھے ہیں, میرا یہاں رک جائے گا. میں اس کا ایک ہی جواب دوں گا, ویری کوئک, میں اس کا ایک ہی جواب دوں گا کیمرے میں دیکھتے ہوئے, گلاسز اتار لوں. تھینک یو سو ویری مچ مریم صفدر, وی آر ریئلی obliged whatever you did for us. Thank you so very much.
नाज़रीन, मलिक साहब का और जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब का बहुत शुक्रिया। हमारी ये नशस्त जो है यहाँ पे ख़त्म होती है। वक्फे के जो भी डिस्कशन आपने देखी, आज की इंतहाई अहम सियासी डेवलपमेंट्स है जिन्हें देख के बज़ाहिर ऑन द फेस ऑफ इट तो यही लगता है कि मौलाना फजल रहमान और मरीम नवाज शरीफ जो हैं वो इस सियासी फील्ड में तनहा से नज़र आते हैं। और शायद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आसिफ अली ज़रदारी साहब से बात करके को ऑप्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए या कोई राह निकालने के लिए, कोई फेस सेविंग का कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। इस पर इतना ही। वापस आऊँगा ब्रेक के बाद। उसके बाद हम देखेंगे कि कराची के सेंसस के ऊपर MQM पाकिस्तान और MQM के और धड़े जो हैं उनकी इस वक्त क्या पोजीशन है, किस किस्म का चैलेंज जो है वो PTI की हुकूमत के लिए खड़ा हो रहा है। कराची का सेंसस बहुत अहम है, इस पर बात करते हैं आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे कि मैंने वक्फे से पहले कहा कि जब हम वापस आएंगे तो हम कराची शहर के सेंसस के हवाले से जो कंट्रोवर्सी है उसके हवाले से बात करेंगे। ना सिर्फ मुत्तहिदा पाकिस्तान MQM पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से बहुत नाला है, उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। बल्कि मुस्तफ़ा कमाल का जो पाक सरजमीन पार्टी है वो MQM पाकिस्तान से नाला है कि उन्होंने हुकूमत को छोड़ा क्यों नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी इस हवाले से एक पोजीशन है। लेकिन सबसे पहले मैं ये बात आपको वाज़े कर दूं कि कराची शहर के सेंसस के जो नताइज आए उस पर कोई सिर्फ MQM पाकिस्तान या कराची शहर के शहरी जो हैं वो हैरान और ताज्जुब का शिकार नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के तमाम जी शऊर शहरी जो कराची और लाहौर दोनों शहरों में जाते हैं उनको बहुत हैरानगी है कि कैसे हो सकता है कि कराची जैसा शहर जिसकी आबादी इतनी ज़्यादा है, जो इतना गुंजान आबाद है, जो नेकेड आई से ही पता चलता है कि कितना बड़ा है, वो सेंसस में कहीं लाहौर से छोटा नज़र आता है या लाहौर जितना नज़र आता है। और यही वो सेंसस था जिसके बारे में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान MQM पाकिस्तान जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हिस्सा है उसका मौक़िफ़ ये था कि हमारी पोजीशन यही थी हुकूमत की कोalition को ज्वाइन करने के लिए। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात से इमरान खान साहब की हुकूमत अच्छी तरह से वाकिफ़ थी। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को इग्नोर किया गया है और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को इग्नोर करके 2017 के सेंसस को जो है मान लिया गया है और एक नया सेंसस जो है यहाँ पे होना चाहिए था। हुकूमत की कैबिनेट की पोजीशन ये है कि सेंसस को अप्रूव भी कर दिया गया है और उसे आगे जो है अगला इलेक्शन जो कहा जा रहा है कि 2023 का होगा वो 2017 के सेंसस की बुनियाद के ऊपर होगा। इस पर पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने आज सुबह बहुत सख्त पोजीशन ली है। मैं दो छोटे छोटे टुकड़े आपको दिखाता हूँ। पहले टुकड़े में वो कहते हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट पर जाने की ज़रूरत है, उसे सुन लेते हैं। हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लेटर लिख रहे हैं कि आप इस पर सो मोटो एक्शन लें, नंबर 1। इसलिए कि वो खुद अदालत में कह चुके हैं कि कराची की आबादी कहीं से भी 3 करोड़ से कम नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन आसिफ जरदारी कह चुके हैं वेल ही वाज प्रेसिडेंट कि कराची की आबादी 3 करोड़ है। हम स्ट्रीट पर जाने का बिल्कुल हम तैयारी कर रहे हैं कि अगर इन्होंने 2, 4, 6 दिनों में तो हम सड़कों पर आएंगे। सड़कों पे आने की बात पाक सरजमीन पार्टी ही खाली नहीं कर रही, MQM पाकिस्तान भी इसकी तरफ इशारा दे रही है, हुकूमत से अलग होने की भी वो बात कर रहे हैं। लेकिन पाक सरजमीन पार्टी को ये शक है कि MQM पाकिस्तान की मर्जी और टैसिट अप्रूवल के बगैर PTI ऐसा कर ही नहीं सकती थी। सुन लेते हैं। अगर ये सिर्फ अपनी सीरियसनेस शो करते कि ये हुकूमत से अलग हो जाएंगे, छोड़ देंगे, तो PTI में मजाल नहीं थी उस हुकूमत में, कैबिनेट में, कि वो ये इसको पास करते। आप आज हुकूमत छोड़ें, PTI आप घुटनों पे आ जाएगी अपने और ये बात मानेगी। इनका मेयर करप्शन करके घूम रहा है, सिर्फ इसलिए बाहर है, जेल में नहीं है, नैब इसको नहीं पकड़ ली कि वो इमरान खान का की कोलिशन पार्टनर का आदमी है, इसलिए पकड़ा नहीं जा रहा। खालिद मकबूल सिद्दीकी, उन्होंने GIT में लिखवाया कि उनका नाम खालिद मकबूल सिद्दीकी है, जो कि वजारत में थे, जो कि आज MNA है और एक पार्टी के सरबराह हैं। 1 सेकंड में ये अंदर हो जाएंगे। मैं आता हूं, मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं मुझे हैदर अब्बास रिजवी साहब जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अहम रहनुमा हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट और पॉपुलर शख्सियत हैं, सेल्फ एग्जाइल में थे, 2 माह ही पहले पाकिस्तान वापस आए हैं। हैदर अब्बास रिजवी साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। हैदर अब्बास रिजवी साहब, हम फुटेज देखते हैं कि आप भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ चंद हफ्ते पहले बैठे हुए थे, वहाँ पे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी थे। ये सही है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने एक खासी नाराज़गी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन जो इल्ज़ाम आपके ऊपर पाक सरजमीन पार्टी लगा रही है कि आपके टैसिट अप्रूवल के बगैर इमरान खान की हुकूमत जो है 2017 के सेंसस को कबूलियत का शर्फ नहीं दे सकती। देखिए, बात यह है कि इल्ज़ाम अगर वज़न कैरी करता है तो ज़रूर उसका जवाब देना चाहिए। वो तमाम जमातें कि जिनका कोई मैंडेट ही नहीं है, जिनका कोई रोल ही नहीं है, जिनको कराची के अवाम ने शर्फ कबूलियत बख्शा ही नहीं है, जाहिर है कि उनके पास सिवाय शोर मचाने के और सब्जेक्ट है ही क्या, और जाहिर है कि उनको उस पर पॉलिटिक्स करनी है। तो बिल्कुल ठीक है, वो करते रहें, और जाहिर है कि ऐसी सूरत में इल्ज़ामात की बौछारी होती है। लेकिन ये बात यह है कि इल्ज़ाम अगर वज़न कैरी करता है तो ज़रूर उसका जवाब देना चाहिए। वो तमाम जमातें कि जिनका कोई मैंडेट ही नहीं है, जिनका कोई रोल ही नहीं है, जिनको कराची के अवाम ने शर्फ कबूलियत बख्शा ही नहीं है, जाहिर है कि उनके पास सिवाय शोर मचाने के और सब्जेक्ट है ही क्या, और जाहिर है कि उनको उस पर पॉलिटिक्स करनी है। तो बिल्कुल ठीक है, वो करते रहें, और जाहिर है कि ऐसी सूरत में इल्ज़ामात की बौछारी होती है।
جو صورتحال ہے میرے خیال سے ہر ذی شعور پاکستانی، آپ خود فرما چکے کہ جو کنسرن ہے وہ بہت بڑا ہے اور بڑا لیجیٹیمیٹ ہے. 3.5 کروڑ کی آبادی کے شہر کو اگر 1,40,00,000 دکھا دیا جائے تو وہ شہر تو کہیں کا بھی نہیں رہے گا. اس کی بلدیاتی نشستیں، قومی اسمبلی کی نشستیں، صوبائی اسمبلی کی نشستیں، اس کے وسائل اور وہ تمام کنسرن ایشوز جو اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، وہ شہر تو یعنی صورتحال یہ ہو جائے گی کہ لوگ 3 ہیں، روٹی 1 ہے. حالات تو بڑے خراب ہونے کے اندیشے ہیں ایسی صورتحال. اب اس کا حل کیا ہے؟ لیکن کیا یہ صرف کراچی کے ساتھ کیا گیا 2017 کے سینسس میں، یا دوسرے جو اربن حصے ہیں، شہر ہیں جیسے حیدرآباد ہے، سکھر ہے، ان کے ساتھ بھی یہی ہے مسئلہ؟ ڈاکٹر صاحب آپ میرے خیال سے اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پورے پاکستان سے، مطلب حیدرآباد بھی، دیگر شہر، یہاں تک کہ بلوچستان ایک بہت بڑے کنسرن کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ایبٹ آباد کی پٹیشنز کورٹ میں ہیں، خیبر پختونخوا کی پٹیشنز کورٹ میں ہیں، خود انٹیریئر سندھ کے کئی شہروں سے پٹیشنز ہیں. تو اب یہ صرف کراچی کا نہیں بلکہ یہ اب تقریباً سینسس کا جو کنسرن ہے 2017 کی، یہ پورے پاکستان کا ہی بن گیا. اب رہ گئی بات اس قرارداد کی جو قومی اسمبلی سے پاس ہوئی تھی 2018 میں، اور وہی ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا جو معاہدہ ہوا تھا حکومت سازی کا، اس کا پہلا نقطہ تھا کہ 5% آڈٹ کیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 5% آڈٹ کہاں کا کیا جائے. ہماری ڈیمانڈ کراچی کا آڈٹ ہے، بلوچستان والے کہتے ہیں ان کا آڈٹ کیا جائے، وہ کورٹ میں ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا والے کورٹ میں ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا آڈٹ کیا جائے. تو اب صورتحال ذرا گنجلک ہے اور ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اور اب ہمارا پورا صورتحال مشکل تو ہے، لیکن خالد مقبول صدیقی صاحب نے اس کے باوجود یہ کہا کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں، ہمیں شاید نہیں ہونا چاہیے حکومت کا حصہ، لیکن ہم پی ڈی ایم کی تحریک کا حصہ نہیں بن سکتے. تو کیا متحدہ قومی موومنٹ عمران خان کی حکومت کے ساتھ کھڑی رہے گی اور اندر بیٹھ کے لڑے گی یہ جنگ؟ دیکھیے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ مردم شماری کو بہتر کرنے کے لیے، جو 17 کی جو مردم شماری ہے اس کو تو ایم کیو ایم سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتی، ہم اس کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں. مگر کوئی ایسا فارمولا جس میں کراچی سمیت دیگر پاکستان کے ایشو بھی ایڈریس ہو جائیں. اگر یہ صورتحال بنتی ہے کہ 2023 کے الیکشن سے پہلے کوئی نئی مردم شماری ہو جائے تو پھر میرے خیال سے اس پر کوئی بات نکل سکتی ہے اور کوئی راہ نکل سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے منسٹر آف انفارمیشن جناب ناصر حسین شاہ صاحب کا بیان آپ کی نظروں کے سامنے آیا ہوگا سکھر ایئرپورٹ پہ. انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم والے ڈرامہ کر رہے ہیں، اگر ایم کیو ایم والے سیریس ہیں تو انہیں چاہیے کہ پہلے پی ٹی آئی کی حکومت سے الگ ہوں اور اس کے بعد اس پہ تحریک چلائیں. دیکھیے، اب میں کیا عرض کروں، ناصر حسین شاہ میرے بھائی ہیں، مگر اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو کراچی کا سینسس ہے اس کو خراب کرنے کا جو سہرا ہے وہ پیپلز پارٹی کے ایک ایسے شخص کے سر ہے جو پیپلز پارٹی کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کے پولیٹیکل سیکرٹری تھے. ان کو سینسس کمشنر لگایا گیا تھا سندھ میں، اور اس کراچی کے سینسس کا خراب ہونے کی الٹیمیٹ بینیفیشری پاکستان پیپلز پارٹی ہے. کراچی alone is 55% of the total population of Sindh. اور اگر کراچی کی پاپولیشن صحیح ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر وزیر اعلیٰ کراچی سے ہوگا، لوگوں کی ہیجمنیز ٹوٹ جائیں گی. تو یہ سارا جو سلسلہ ہے، میرے خیال سے میں اس پر اگر زیادہ بات نہیں کرتا پہلے، مگر اگر اس طرح کی باتیں آئیں گی تو پھر ہمیں بتانا پڑے گا. اس سینسس کمشنر کا نام ذرا ریکارڈ سے کھنگال لیجیے کہ جو سینسس کمشنر اس وقت 2017 کی سینسس میں سندھ میں تھا، اور ان کا پاکستان پیپلز پارٹی سے کیا تعلق تھا اور قائم علی شاہ کے ساتھ کس عہدے پر کام کرتے رہے. لیکن تحریک انصاف تو بذات خود کراچی کی پولیٹیکل ٹرف میں انٹرسٹڈ ہے، وہاں کی اربن انٹیلیجنسیا سے آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، پیپلز پارٹی کی حلیف نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے سیاسی اور اسٹریٹجک مقاصد کی مدد پھر کون کر رہا ہے اگر تحریک انصاف نہیں کر رہی؟ اس بات کو جتنی جلدی پی ٹی آئی ٹیک اپ کر کے کسی سولوشن کی طرف لے جاتی ہے تو یہ پی ٹی آئی کے حق میں بہتر ہے، وگرنہ
चोर का साथी ग्रेकट कहलाता है भाई। हैदर बाजवी साहब, एक लास्ट आपसे क्वेश्चन ये है कि फिर वे फॉरवर्ड क्या है? जो आप कहते हैं कि 2023 के इंतखाबात से पहले एक नया सेंसस होना चाहिए, उस पर कोई रिकमेंडेशंस, कोई सजेशन, कोई मैकेनिज्म आप लेकर आ सकेंगे? बिल्कुल करा सकेंगे। मुताद्दिद बार इत्तेहादियों से, सीनियर पार्टनर यानी पीटीआई से बात भी हुई है। गवर्नर सिंध ने इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दिया है और एक्नॉलेज भी किया है, मगर बात ये सब्जेक्ट गवर्नर सिंध से ऊपर का है। हम अश्योरेंसेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से चाहते हैं कि वो इस बात की अश्योरेंस दें कि 2023 के आम इंतखाबात से पहले पूरे पाकिस्तान में नई मरदमशुमारी होगी। क्या इस हवाले से एमक्यूएम का डेलीगेशन वजीर आजम इमरान खान से मिलेगा अगले चंद दिनों में? देखिए, जो कोई भी रास्ता इख्तियार करना पड़ा हम जरूर करेंगे इंशाल्लाह। क्या आप सड़कों पे भी निकलेंगे? हमारे ऑप्शंस खुले हैं। अगर इस तरह सिर्फ 2017 की मरदमशुमारी को तस्लीम करना है तो ये तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कराची की मरदमशुमारी में से 2 करोड़ लोग लापता कर दिए गए। आप भी वही चाहते हैं जो पाक सरजमीन पार्टी चाहती है? पाक सरजमीन पार्टी भी सेंसस पे स्टैंड है, आपका भी सेंसस पे स्टैंड है। क्या ये मुमकिन है कि दोनों पार्टियां मिलकर कराची में इसके हवाले से एक तहरीक चलाएं? हम तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद हैं और हम सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी इख्तियार करेंगे। सड़कों पे भी आएंगे, हुकूमत भी छोड़ सकते हैं। तमाम ऑप्शंस पर ज़ेरे गौर लाए जा सकते हैं अगर कोई एश्योरेंस नहीं मिलती है तो। अगर कोई एश्योरेंस नहीं मिलती है। हैदर अब्बास रिजवी साहब शुक्रिया। एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि हर किस्म की ऑप्शन, हर किस्म का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। हुकूमत भी शायद छोड़ी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी इख्तियार किया जा सकता है, वहाँ पहले ही मौजूद हैं। सड़कों पर भी निकला जा सकता है। 2017 के सेंसस को तस्लीम करना कराची शहर के और वहाँ की जो तमाम रिसोर्सेज हैं उसके हवाले पे, उसके लिए बिल्कुल भी जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। आज इतना ही नाज़रीन, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।